السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان۔ پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ناظرین، وادی تیرہ سے مقامی لوگوں کے انخلاء کے مسئلے پر وفاق اور صوبے کے درمیان کشمکش جاری ہے۔ وفاقی وزراء کے بیانات اور خیبر پختونخوا حکومت کے رد عمل نے وفاق اور صوبے کے درمیان موجود خلیج کو ایک بار پھر واضح کر دیا ہے۔ دو مختلف بیانیوں کی اس جنگ میں ایک طرف وفاق کا وقار ہے تو دوسری طرف صوبائی حکومت کا غیر لچکدار موقف، جس نے انتظامی نااہلی کو سیاسی رنگ میں بدل دیا ہے۔ وزیر اعظم کے کوآرڈینیٹر برائے خیبر پختونخوا اختیار ولی اور صوبائی مشیر اطلاعات شفیع جان موسمی شدت کے پیش نظر وادی تیرہ سے مقامی لوگوں کے انخلاء کو ایک دوسرے کے حکومت کے خلاف سازش قرار دیتے ہوئے اسے بیانیے کی جنگ قرار دے رہے ہیں۔ ناظرین، یہی نہیں، اختیار ولی نے موقف اختیار کیا کہ وادی تیرہ کے مسئلے پر صوبائی حکومت بند گلی میں داخل ہو چکی ہے۔ جو 4 ارب روپے انہوں نے اس آپریشن کے لیے رکھے وہ یہ سٹریٹ موومنٹ کے نام پر ہونے والی ریلیوں میں خرچ کر رہے ہیں۔ اس پر صوبائی مشیر اطلاعات نے کہا کہ ہمیں ان کی نیتوں کا معلوم تھا، یہ اس لیے 4 ارب روپے رکھے گئے۔ ہمارا شروع دن سے موقف ہے، بند کمروں میں فیصلے نہیں ہونے چاہیے، آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں، مل کر فیصلے کرتے ہیں۔ آپ اس کے بارے میں ضرور یہ معلوم کیجئے کہ یہ 4 ارب روپے اس میں سے کتنے پیسے جبری نقل مکانی کی گئی ہے اس میں ان لوگوں تک پہنچے ہیں، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کا جس صوبے میں 13 سال سے جہاں پہ وہ حکومت میں، ہم ان کو انسائیڈ آؤٹ ہم جانتے ہیں کہ اس طرح کے پروگرامز بنا کے پروجیکٹ پیدا کر کے ان کو کریٹ کر کے اس میں سے یہ پیسے نکالتے ہیں اور پھر سٹریٹ موومنٹ جیسی تحریکوں پر اس کو لگایا جاتا ہے۔ ہمیں یہ معلوم تھا کہ ان کی نیتیں جو ہیں یہ ہماری اوپر امپوز کریں گے ملٹری آپریشن، تو اس کی فیسیلیٹیشن کے لیے ہم نے تیاری پہلے سے کی ہوئی تھی اور یہ 4 ارب ان کی فیسیلیٹیشن کے لیے رکھے گئے تھے اور اسی پیسوں کی وجہ سے کوئی مس ہیپ نہیں ہوا۔ ہم بند کمروں کے فیصلوں کو نہیں مانیں گے، ہمیں تو انہوں نے اعتماد میں لیا ہی نہیں۔ ناظرین، وزارت اطلاعات کی جانب سے جاری نوٹیفکیشن پر صوبائی مشیر اطلاعات شفیع جان نے کہا کہ اگر وفاق نے معافی نہیں مانگی تو اتوار کو قبائلی عوام کا جرگہ ہوگا جس میں تمام ثبوت سامنے رکھیں گے۔ وزیر اعظم کے کوآرڈینیٹر اختیار ولی نے خیبر پختونخوا حکومت کے الزامات کو ماضی کے واقعات کا حوالہ دیتے ہوئے مسترد کر دیا۔ 24 عمائدین کی بات ہو رہی ہے نا، جن سے یہ جرگے کی بات کر رہے ہیں، ان کو بھی زبردستی اٹھایا گیا سائن کے لیے، ان کو دھمکیاں دی گئی۔ یہ ساری چیزیں ہم قوم کے سامنے رکھ دیں گے اگر انہوں نے 2 دن کے اندر معافی نہیں مانگی۔ فرضی مفروضوں کی باتیں ہیں، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، لوگوں کے ساتھ بڑی اتوار کو یہ ساری آپ کی مفروضیں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آپ نے لوگوں کو مار کے رکھ دیا۔ آپ پشتون ہیں، ذمہ داریاں آپ ٹی وی پہ بیٹھ کے آپ کس قسم کی بیانی کو آپ کو پروموٹ تو کر رہے ہیں؟ عشق عمران سے فرصت نہیں ہے۔ عشق پختونخوا میں ادھر لوگ مر گئے، عشق پاکستان میں لوگ ادھر مر گئے۔ آپ فوج کو اور عوام کو لڑا رہے ہیں، آپ پاکستان کو اور پختونخوا کو لڑا رہے ہیں، آپ ریاست کے ساتھ لوگوں کو لڑانا چاہتے ہیں۔ This is what you are doing، اور یہی تمہارا لیڈر کرتا تھا۔ ناظرین، وفاق اور صوبے کے درمیان اس تمام ترکار میں سب سے اہم نقطہ ذمہ داری کا ہے۔ یہ ساری صورتحال اس تلخ حقیقت کو ظاہر کرتی ہے کہ جب تک وفاق اور صوبہ ایک پیج پر نہیں ہوں گے، وادی تیرہ جیسے حساس علاقوں کے عوام اسی طرح صوبے اور وفاق کے درمیان شٹل کاک بنے رہیں گے۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ محض سخت سردی سے بچاؤ کی نقل مکانی کا مسئلہ ہے یا وفاق اور صوبے کی غیر ذمہ داری سے پیدا ہونے والا انسانی بحران؟ فی الحال تو بیانیوں کی جنگ اپنے عروج پر ہے، لیکن کیا اس انتظامی نااہلی کی ذمہ داری کا تعین کیے بغیر آگے بڑھا جا سکتا ہے؟ اسی موضوع پر بات کریں گے۔ دونوں جو سیاستدان ہیں وہ آج ہمارے ساتھ پینل کے اندر موجود ہیں۔ مسلم لیگ نون کے رہنما اختیار ولی صاحب اور مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا شفیع جان صاحب، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار اور اینکر پرسن منیف فاروق صاحب۔ منیف صاحب، میں ان دونوں کے پاس تو بعد میں جاؤں گا کیونکہ پہلے ان کے بڑے ہم نے بیانات تو چلا لیے، کافی حد تک موقف ان دونوں کے بارے میں ہمیں پتہ ہے، لیکن آپ کی نظر میں یہ ہو کیا رہا ہے؟ کیونکہ ایز وی اسپیک ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ اس وقت موسم کے جو چیلنج ہیں اس کو دیکھ رہے ہیں، بزرگ ہیں، بچے ہیں، خواتین ہیں، لیکن ان دونوں کی آپس کی لڑائیاں ہی ختم نہیں ہو رہی۔ بہت شکریہ منصور صاحب۔ دیکھیے، 2 چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ تو تھا ہی، پہلے بھی تھا، اب بھی ہے، کیونکہ اگر آئی بی او بھی ہونا ہے اور اگر میں اس کو اس طرح سے ہی مان لوں کہ یہ انگریزی میں کہتے ہیں نا لاسٹ ان ٹرانسلیشن، اگر تو وہ والا کام ہو گیا ہے کہ اگر سہیل آفریدی صاحب کو یا شفیع جان صاحب کو لگ رہا ہے کہ جی اطلاعات صاحب نے کہا آپریشن ہونا ہے اور وہ آپریشن کی بات کر رہے تھے، آئی بی او کی بات نہیں کر رہے، تو میری انڈرسٹینڈنگ بھی ہے سب کی کافی عرصے سے یہی تھی کہ کوئی فل سکیل آپریشن نہیں ہونا، آئی بی او ہونا ہے۔ لیکن چلیں، اگر سہیل آفریدی صاحب کو یہ لگا کہ یہ آپریشن فل فلیج کرنے جا رہے ہیں، لیکن اب اس وقت نہ صرف ایک نیشنل سیکیورٹی ایشو ہے بلکہ ایک ہیومینیٹیرین کرائسس بھی ہے۔ دیکھیے، خیبر پختونخوا کے اندر رہنے والے لوگ وہ پشتون بعد میں پہلے پاکستانی ہیں، ٹھیک ہے جی، تو وہ اس پاکستان کی باؤنڈری کے اندر جتنے بھی ہیں وہ سب پاکستانی ہیں،
لہٰذا اگر وہاں پر پرابلم ہے اٹ مینس دیر از اے سیریس کرائسس. دوسرا جو پرابلم اگر واقعی سہیل آفریدی صاحب کی سیاست کو کسی نے ٹارگٹ کرنا ہے تو یہ بھی سوچنے والی بات ہے کہ کیا ایک ملٹری آپریشن یا ایک آئی بی او کو استعمال کیا جائے گا ان کی سیاست کو مطلب ختم کرنے کے لیے یا ان کو اٹیک کرنے کے لیے. آئی تھنک اس میں مطلب جتنا زیادہ کیپٹل استعمال ہو رہا ہے اور جسے ہم کہہ سکتے ہیں فوجی کیپٹل بھی کہ اگر آئی بی او پلان کیا گیا ہے جسٹ ٹو ٹارگیٹ دی چیف منسٹر, وہ بھی تھوڑی سی مجھے لگتا ہے بلون آؤٹ آف پروپورشن والی بات ہے جو میرے نقطۂ نظر کے مطابق. دوسرا جو ایک بہت بڑا المیہ ہے وہ یہ کہ دیکھیے صوبہ وفاق کی اکائی ہے. اگر آپ وفاق کو دیکھیں تو اگر بیان بازی خیبر پختونخوا سے ہو رہی ہے تو کیا کل آنریبل فیڈرل منسٹرز نے اور اختیار ولی صاحب اوبیسلی سینئر شخصیت ہیں, کیا انہوں نے بیٹھ کر کل وہاں پر بھی بیان بازی نہیں ہوئی نا. دوسری یہ ہے کہ آپ کو کسی جگہ آ کر ایک لائن ڈرا کرنی پڑتی ہے, آپ کو فراخ دلی بھی دکھانی پڑتی ہے. نہ کریں وہ سہیل آفریدی صاحب نہ آئیں, جواب نہ دیں, کہیں میں نہیں آتا, وہ بات کی بات ہے. آپ تو انہیں کہیں کہ آپ ایک سیریس کرائسس ہے, وزیر اعظم انہیں کہیں یار آپ شام کی چائے میرے ساتھ پئیں, میں آ جاتا ہوں خیبر پختونخوا, کوئی بات نہیں, میں آ جاتا ہوں. ایسا تو نہیں ہے نا کہ وہ جائیں گے اور کہیں گے نہیں پی ایم کو جی ہم پشاور میں انٹر نہیں ہونے دیں گے. آپ بتائیے, ہماری آپ سے امیدیں یہ ہیں, آپ کا ہم سے گلہ یہ ہے. لیٹس سالو دا پرابلم. میں بلکہ اچھا آپ نے یہ اچھی تجویز دی, میرے خیال میں اگر ہمیں کوئی سولوشن ہی نکلا ہے تو زیادہ اچھی بات ہے. شفیع جان صاحب, یہ منیب صاحب کی بڑی اچھی تجویز ہے. آپ رادر دن آپ دونوں یہ جو لڑائیاں کر رہے ہیں مختلف چینلوں کے اوپر, میری کوشش ہوگی کہ آج کم از کم میرے پروگرام میں آپ لوگ یہ سب کچھ نہ کریں. اور ناظرین میں یہ بھی بتا دوں کہ آف کیمرہ یہ دونوں بڑے آپس میں ہنس کھیل کے بات کرتے ہیں. میں آج ذرا یہ راز بھی جو ہے میں یہاں کر دوں سب کے لیے کہ ویسے یہ بڑے اچھے طریقے سے, بڑے کارڈیل طریقے سے دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رویہ اختیار کرتے ہیں, لیکن پتہ نہیں چینلز کے اوپر جیسے ہی جا کے کیمرہ آن ہوتا ہے تو کیوں لڑنا شروع ہو جاتے ہیں. شفیع جان صاحب, یہ بڑی اچھی تجویز ہے منیب صاحب کی جانب سے. آپ کے وزیر اعلیٰ ہیں, بلائیے وزیر اعظم کو, یا آپ چلے جائیں اور ان سے کہیے کہ آئیے بیٹھ کے وادی تیرا کے لوگ جو ہیں وہ پختون جو ہیں وہ بے شک بعد میں ہیں, پاکستانی سب سے پہلے ہیں, وہ آئیے بیٹھ کے ان کے ایشو کو ریزالو کرتے ہیں. واٹس دا بگ ڈیل؟ سب سے پہلے منصور صاحب آپ کا شکریہ. جہاں تک وزیر اعظم صاحب کی دعوت کی بات ہے تو ہم تو ڈے ون سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے صوبے کے امن و امان کے لیے, اپنے صوبے کے حقوق کے لیے سب کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہے. وزیر اعلیٰ صاحب سہیل آفریدی صاحب نے جب تقریر کی فلور پہ, اس کے بعد جب صحافی نے ان سے سوال کیا کیا آپ فیڈرل حکومت کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں, تو انہوں نے بڑے واضح الفاظ میں کہا کہ بالکل جی, میں اپنے صوبے کے امن و امان کے لیے, اپنے صوبے کے لوگوں کے لیے, اپنے صوبے کے حقوق کے لیے کسی کے ساتھ بھی بیٹھنے کو تیار ہوں. لیکن یہاں مسئلہ یہ ہے منصور صاحب کہ یہاں پہ جب آپریشن کی بات ہو رہی تھی تب بھی ہمیں اعتماد بھی نہیں لیا گیا. جب یہاں پہ ہم کہہ رہے تھے کہ یہاں یہ وقت آپریشن کا نہیں ہے, یہاں پہ موسم کی سختی ہے, برف باری ہے, تب بھی ہماری بات کو سائٹ پہ رکھا گیا. جو باتیں بھی ہم نے کی اس آپریشن کے بارے میں وہ ساری صحیح ثابت ہوئی. یہ ایک بیانیہ بنایا جا رہا تھا, یہ بیانیے کا جنگ تھا جو تحریک انصاف جیت چکی ہے. ہم اپنے صوبے کی حقوق کے لیے, اپنے صوبے کے لوگوں کے لیے, امن و امان کے لیے کسی کے ساتھ بھی بیٹھنے کو تیار ہیں. یہ شفیع صاحب جو آپ فرما رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے منع کیا تھا کہ یہاں پہ کوئی آپریشن نہیں ہونا چاہیے, یہ اب آپ جو لفظ آپریشن استعمال کر رہے ہیں یہ اسی طرح ایک وائڈ سپریڈ آپریشن کی آپ بات کر رہے ہیں یا آپ کو آئی بی اوز کے ساتھ بھی مسئلہ ہے؟ دیکھیں بات بڑی سمپل ہے منصور صاحب, آئی بی اوز میں ڈسپلیسمنٹ نہیں ہوتی. آپ طلال صاحب کی تقریر اٹھائیں, آپ خواجہ آصف صاحب کی تقریر اٹھائیں, آپ ڈی جے ایس پی آر کا بیان اٹھا لیں, سب جگہ پہ آپریشن کی بات ہو رہی ہے. کیا کسی جگہ پہ آئی بی او کا لفظ یوز ہوا ہے؟ میں تو کل سے ایک سوال سب کے ساتھ چھوڑ کے بار بار سوال کر رہا ہوں, سب اینکر پرسن سے بھی کر رہا ہوں, اختیار صاحب سے بھی میں نے یہ سوال کیا, ان کے باقی دوسرے ان کی جماعت کے جو ریپرزنٹیٹیوز ہیں ان سے بھی میں نے یہ سوال پوچھا کہ جب آپ دیکھ رہے تھے کہ وہاں پہ ڈسپلیسمنٹ ہو رہی ہے, ایک ہفتے سے ہو رہی ہے, تو آپ نے 5 دن کس چیز کا انتظار کیا؟ آپ پہلے دن آتے, آپ کہتے کہ جی ہم آپریشن وہاں پہ نہیں کر رہے ہیں, تو یہ ڈسپلیسمنٹ کیوں ہو رہی ہے؟ آپ صوبائی حکومت کو کہتے کہ وہاں پہ کوئی آپریشن نہیں ہونا, آپ ان لوگوں کو واپس بھیجیں, ہم واپس لے جاتے. بات بڑی واضح ہے, انہوں نے 5 دن انتظار کیا, موسم کی سختی کا انتظار کیا, برف باری کا انتظار کیا, انہوں نے پختونخوا کے لوگوں کو, تیرا کے لوگوں کو موت کے منہ میں دھکیلنے کی کوشش کی, لیکن بر وقت جو کروایا صوبائی حکومت نے کی. شفیع صاحب میرے پاس ایک ٹائم لائن ہے, میں ایک ایک کر کے یہ ٹائم لائن آپ سے پوچھنے لگا ہوں, اس کو آپ یا ایکسیپٹ یا آپ اس کو ڈینائی کر سکتے ہیں. مطلب جو میں چیزیں اب آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں ایک ایک کر کے
हाँ या ना मुझे बताते रहिएगा ताकि ज़रा इन्फॉर्मेशन जो है वो ज़रा करेक्ट हो जाए। हमारी इतला के मुताबिक सितंबर 2025 में तीरा के मुकामी मुशीरान ने उस वक्त के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर से मौजूदा वज़ीर आला जो उस वक्त MPA थे यानी कि सुहेल आफरीदी साहब, उनकी मौजूदगी के अंदर एक मुलाकात की और इस मुलाकात में भी दहशत गर्दों के इनखला या मुमकिन नकल मकानी का मामला ज़ेर बहस आया। सितंबर 2025, आप मानते हैं या नहीं मानते? मुलाकातें तो काफी अरसे से हो रही थी। मुझे इस मुलाकात का जाती तौर पे कोई इल्म नहीं है क्योंकि मैं उनकी कैबिनेट का हिस्सा नहीं था। बिल्कुल ठीक है, आपको इसका इल्म नहीं है। चले मैं इसके ऊपर कांटा लगा देता हूं क्योंकि आपको इल्म नहीं है, सो आप इसका जवाब नहीं दे सकते। उसके बाद 28 अक्टूबर 2025 को DC खैबर ने मौजूदा वजीर आला KP सुहेल आफरीदी साहब की मौजूदगी में मुमकिना नकल मकानी और इसके लिए जरूरी तैयारियों के हवाले से PDMA को पहला खत लिखा। 28 अक्टूबर 2025, हाँ या ना? फैसिलिटेशन के लिए खत लिखा गया। किस चीज की फैसिलिटेशन के लिए? जब लोगों का जबरी इनखिला होगा, इनका ट्रैक रिकॉर्ड है कि जब ऑपरेशन करते हैं, जब लोगों को डिस्प्लेस करते हैं तो उनको खुले आसमान के नीचे छोड़ देते हैं। अच्छा। ज़रबे अज़ब हो या बाकी ऑपरेशन हो, उनकी तमाम तर सबूत हमारे पास मौजूद है। हमने पहले से ही इस चीज़ की तैयारी की थी कि अगर हमारे ऊपर ऑपरेशन को इम्पोज करेंगे तो हम अपने लोगों की फैसिलिटेशन के लिए आप एक्सेप्ट करते हैं ना सर? ठीक है, ये आपकी राय है। 28 अक्टूबर का ये खत आप भी एक्सेप्ट करते हैं, इसमें कम से कम इसमें कोई इबाम नहीं है, ऐसे ही है ना सर? इबाम तो नहीं है ना, ये कंफर्म है खत लिखा है। 28 अक्टूबर को फैसिलिटेशन की लेटर लिखा ओके। और उसके बाद 14 नवंबर 2025 को सूबाई काबीना ने असूली तौर पर तीरा के बेघर अफराद की आबादकारी के लिए 4 अरब रुपए की रकम मंजूर की, ये भी कंफर्म है? जी, फैसिलिटेशन के लिए 4 अरब मंजूर किए गए और मैं खुद 3 माह के बाद था और ये मेरे सामने हुआ। ठीक है सर, 3 माह के बाद जो है वो तीरा के मुकामी मुशीरान ने ज़िला इंतजामिया खैबर से रब्ता किया और कहा कि जी दहशतगर्दों को इलाका छोड़ने पर कायल करने की इन कोशिशों की नाकाम हो चुकी हैं और वो रजा कराना और आर्जी नकल मकानी के लिए अब तैयार हैं, हाँ या ना? देखिए, ये जितने जिरगी हुए उसमें सूबाई एडमिनिस्ट्रेशन या सूबाई हुकूमत का कोई नुमाइंदा मौजूद नहीं था। सर आपकी ज़िला इंतजामिया खैबर तो थी ना? देखें, बात बड़ी वाज़ेह है मंसूर साहब, यस और नो में ये जवाब नहीं आ सकते। सर मेरा बात बड़ी सिंपल है। सर मेरा आपसे सवाल है शफी भाई कि ज़िला इंतजामिया खैबर क्या आपके अंडर आती है या नहीं आती? बिल्कुल हमारे अंडर आती है। तो फिर सूबाई हुकूमत नहीं हुई और कौन हुआ सर फिर? तो आप सुन लेना, अब देखिए कुछ चीजों का जवाब यस और नो में नहीं दिया जा सकता। अच्छा। मैं आपके मुताबिक तो जवाब नहीं दे सकता, मैं अपने मुताबिक जवाब दूंगा। मैं सुन रहा हूं, बताइए। जी, मैं चीज़ों को क्लैरिफाई करूंगा। देखिए, जहां तक कबाइली अमायदीन की जो जिरगा है 24 रुकनी, इनका एतमाद इन पे नहीं था। इन्होंने IGFC से मुलाकात की, कोर कमांडर से मुलाकात हुई और फेडरल हुकूमत ने तो उनको भी अब माइनस कर दिया। जो उनके खदशात थे वो सच साबित हुए क्योंकि अब फेडरल हुकूमत जो है वो इस मुआहदे से पीछे हट गई है। तो अब तो IGFC पे भी अब एक क्रॉस का निशान लग चुका है। इसलिए DC खैबर आगे आए और उनका यकीन था सूबाई हुकूमत पे और उन्होंने फैसिलिटेशन के लिए DC खैबर से रिक्वेस्ट की जो कि एक्सेप्ट की गई। और सर अभी तक कितने अफराद जो हैं वो या कितने खानदान नकल मकानी कर चुके हैं आप लोगों के अंदाजे के मुताबिक? सर 17,000 खानदानों ने नकल मकानी करनी थी। कल तक तकरीबन 15,000 खानदान नकल मकानी कर चुके हैं और 2,000 खानदान जो है वो रास्ते में हैं। आज का डेटा मेरे पास नहीं है, कुछ देर में वो आपको कंफर्म कर दूंगा। ये कल का डेटा है। इख्तियार वली साहब, ये सारी गुफ्तगू आपने सुनी, इसमें दोबारा मेरा जो पहला सवाल जहां से स्टार्ट हुआ था, सर इसमें क्या मुश्किल काम है? यहां से इसी प्रोग्राम से फारिग होकर शफी जान साहब से कहिए वज़ीर आज़म और वज़ीर आला की मुलाकात कराएं। हामी वो भर चुके हैं, आपके सामने उन्होंने हामी भरी है। रिजॉल्व करें सर इस इशू को। ये किस बात की लड़ाइयाँ हो रही हैं मीडिया के ऊपर? मैं पिछले 2-3 दिन से देख रहा हूँ। बहुत शुक्रिया जी मंसूर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। इनफैक्ट बात ऐसी है कि अपनी गलती को कोई तस्लीम नहीं करता और सबसे बड़ा मुश्किल काम शायद ये इनको लगता है कि अपनी गलती मान लें। मैं समझता हूँ कि गलती तस्लीम करना बड़े लोगों का काम है। आपने दुरुस्त कहा, ये हमारी तरबियत है। मैं शो पे जब आता हूँ तो मैं पहले, ये मुझसे उम्र में बड़े छोटे होंगे, मैं जाके इनको मिलता हूँ, सलाम करता हूँ। मैं सबको, जितने भी हमारे पॉलिटिकल मुखालिफिन है, मैं सलाम करके अपनी सीट पे बैठता हूँ। ये मेरी आदत है, आपने हमेशा देखा होगा कि मैं जब भी आपके शो में आता हूँ मैं हाथ मिलाता हूँ।
جب کیمرہ آن ہو جاتا ہے تو پھر شفیع جان صاحب کی وہ جو جس کام پہ یہ لگے ہوئے ہیں یہ وہ کام شروع کر دیتے ہیں. تو میں نے کبھی بھی اٹیمپٹ نہیں کیا, میں صرف رسپونڈ کرتا ہوں. جو ان کا بیانیہ ہے وہ آن گراؤنڈ چیزوں سے مختلف ہے. یہ ہمیشہ جب بھی بات کرتے ہیں گراؤنڈ ریالٹیز اس طرح نہیں ہوتی. ہم انسان ہیں, ہمیں پھر ایسی چیزیں غلط بھی لگتی ہیں. مجھے یہ بتائیے, آپ جس ڈی سی کے لیٹر کی بات کر رہے ہیں اس سے پہلے سپٹمبر کی بات کر رہے ہیں جس میں سہیل آفریدی صاحب خود بیٹھے ہیں, اس جرگے میں موجود ہیں, وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور موجود ہے. ہاؤ کم یو کین ڈینائی اٹ کہ آپ کو اس آپریشن کا یا اس ڈسپلیسمنٹ کا پتہ تھا یا نہیں تھا؟ آپ کیسے اس کو ڈینائی کر سکتے ہیں؟ پھر ڈی سی جو لیٹر لکھتا ہے وہ بھی آپ کی حکومت تھی. پھر اس کے بعد جو منسٹری آف آپ کی ریہیب ہے, ریہیبلیٹیشن ہے, جو آبادکاری ہے, وہ جب پھر آپ کو دسمبر میں لیٹر لکھتا ہے وہ بھی یہ ریکارڈ پر ہے. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اور آج آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ان کی نیتوں کا پتہ ہے کہ یہ جب 4-5 دنوں میں موسم سخت ہوگا تو یہ بیک آؤٹ کر جائیں گے. فار گاڈ سیک یار, اللہ رسول کا واسطہ ہے کہ 4-5 دن پہلے کا ہمیں 4-5 مہینے پہلے سے پتہ تھا. یہ کون سی سائنس ہے؟ اتنا موسمی وہ جو ہے نا وہ پیشن گوئیاں, یہ فورکاسٹ تو میرے خیال میں ویدر کی بھی شاید کسی کے پاس نہ ہو کہ ہم فلانی تاریخ پر آپ سے بیک آؤٹ کریں گے اور ہم آپ کو ذلیل کریں گے یا پھنسائیں گے اور اس پہ پولیٹیکل مائلیج لیں گے. میں نے کہا تھا, میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ جو انسانی جانوں پر سیاست کرتے ہیں, اگر میں ہوں یا یہ ہے, لعنت ہے اسے سیاست پر جو لوگوں کی زندگی کے ساتھ کھیلے, اس کی حیا اور عزت کے ساتھ کھیلے, خواتین, بچوں, بوڑھوں, بزرگوں, بیماروں, ان کی صحت اور زندگی کے ساتھ کھلواڑو. سر دیٹ از ٹوٹلی نانسنس, ربش. بات ایسی ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری پوری کریں. آئی بی اوز کو کبھی بھی یہ شفیع جان آپریشن 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 آپریشن, یار ان کو میں یہی کہتا ہوں کہ انگریزی میں اس کو آئی بی اوز کہتے ہیں, انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن, ویئر دیئر از اے لارجر اسکیل اینڈ میجر ایکٹیویٹی. جب کسی بڑے آپریشن کی ہوتی ہے جس کو آپریشن ضرب عضب کہتے ہیں, رد الفساد کہتے ہیں, تو اس کے لیے اے ٹو زی سارا علاقہ خالی کیا جاتا ہے, سارا علاقہ, اور وہاں پر ایک بہت بڑی موومنٹ ہوتی ہے, بہت بڑی موومنٹ, ٹینکوں کی, گاڑیوں کی, بختر بند گاڑیوں کی, اس میں نفری جاتی ہے, ہیلک جاتے ہیں, بہت کچھ ہوتا ہے. ایسا کوئی وہاں پہ موومنٹ نہیں ہوئی ہے تیرا میں. ہاؤ کم آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اختیار صاحب ایک بات بتائیے, اس سے الگ تھلگ نہیں کر سکتے. اختیار صاحب ایک بات بتائیے, کر ہی نہیں سکتے. اختیار صاحب میرے ایک سوال کا جواب دیجئے گا. یہ سارا کچھ ہونے سے پہلے, چلیں اگر آئی بی اوز بھی ہو رہے ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے, کیا اس سے بہتر نہ ہوتا کہ اگر ایک چیف منسٹر کا ایریا ہے, آپ جانتے ہیں ان کا وہ ایک پولیٹیکل ایریا بھی ہے, ان کو آن بورڈ لے لیتے, ان سے بات کر لیتے, بلا لیتے, بٹھا لیتے, ایک میٹنگ کر لیتے, کیا مشکل کام ہے یہ؟ I would be much thankful to you منصور بھائی اگر آپ مجھے وہ طریقہ بتا دیں کہ یہ آن بورڈ لینے کا طریقہ کیا ہوتا ہے. The person is sitting right next to you. سر آپ سے چند فٹ کی آپ کی دوری کے اوپر بیٹھے ہیں. Tell him. ابھی بھی بتا دیجئے, ابھی بھی کہہ دیجئے. سر پرائم منسٹر, سر میرے سے بہت بڑی ذمہ داری پر بیٹھے ہوئے ہیں وزیر اعظم صاحب, ان سے بہت بڑی ذمہ داری پر بیٹھے ہیں ان کے وزیر اعلیٰ صاحب. پرائم منسٹر نے خود اپروچ کیا, پرائم منسٹر نے میٹنگ پہ بلایا, انہوں نے کہا کہ نہیں جی میں نہیں آتا. یہ تکبر کا لیول چیک کرے کہ ڈسپائٹ کہ میں یہاں پر موجود ہوں اسلام آباد میں, لیکن میں آپ کی میٹنگ میں نہیں آنا چاہتا. وہ میٹنگ تھی وار اگینسٹ ٹیرر کی, یہی سیکیورٹی ایشوز پر, سیلاب زدگان کی بحالی پر, ان کی بہبود پر آپ نہیں گئے. پھر اس کے بعد جب آپ کا چیئرمین کہتا ہے کہ ہم نے مذاکرات کرنے ہیں, ہم بیٹھنا چاہتے ہیں, ہم بات کرنا چاہتے ہیں, پرائم منسٹر آپ کو کہتا ہے شہباز شریف کہ ٹھیک ہے ہم آپ کے ساتھ بات کرتے ہیں, کوئی غلط مطالبات غیر آئینی مت رکھیے گا, آپ آئیے آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں, اختیار صاحب میں انسٹرکشنز دی جاتی ہیں کہ آپ بیٹھیے آئیے. اس کے بعد یہ کہتے ہیں مذاکرات نہیں کرنے, ہم نے مزاحمت کرنی. اختیار صاحب اسٹریٹ فارورڈ کویسچن سر, آج ابھی اس وقت اس پروگرام میں کیا آپ سہیل آفریدی صاحب سے ملنے کا انویٹیشن دے سکتے ہیں اگلے 24 گھنٹے میں یا 48 گھنٹے میں؟ the CM could be there in the PM house, آپ کے سامنے فلور ہے, دے دیں انویٹیشن. میں آپ کے شو میں پوری ذمہ داری کے ساتھ اپنے پرائم منسٹر کے ساتھ بات کرنے کے بعد میں آپ کو یہ آپ کے شو کے ذریعے اعلان کرتا ہوں کہ پرائم منسٹر is just a tinkle away, he's just a call away. Pick up the phone
آپ کو پہلے وہ کئی بار دعوت دے چکے ہیں, مذاکرات کی بھی, ملاقات کی بھی, میٹنگ کی آپ نے ڈینائی کیا ہے. اپروچ کیجئے, آپ صوبے کے چیف ایگزیکٹو ہیں, ان کو کال کریں کہ اس طرح سچویشن ڈیولپ ہو گئی ہے, وٹ ایور از رانگ, وٹ ایور از رائٹ, forget about all these bullshit, اور آپ رابطہ کریں پرائم منسٹر, آپ کو ریسکیو کریں گے, آپ کی اسسٹنس کریں گے, آپ کی مدد کریں گے, پولیٹیکلی, فائنینشلی, مورلی, وٹ ایور the help you need آپ کو ملے گی. جسٹ میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں, انٹرسٹنگ بات یہ, کوئی بھی لگی بندی بات نہیں ہوگی. انٹرسٹنگ بات بیسیکلی مجھے آپ دونوں کے درمیان ایک ایشو لگ رہا ہے, جیسے وہ ایگو کا ایشو ہے دونوں کے درمیان. مطلب وہ کہہ رہے ہیں جی آپ ہمیں بلائیں تو ہم آ جائیں گے, آپ کہہ رہے ہیں جی آپ اگر فون کریں تو وہ بات کر لیں گے. وہ بھائی فون میں کروا دیتا ہوں یار, فون آپ لوگوں کا کانفرنس کال میں کروا دیتا ہوں, اور بولیں میں آپ لوگوں کی دونوں کے سی ایم اور پی ایم دونوں کے لیے کانفرنس کال کر دیتا ہوں, بات کر لیں آپس میں بھائی, ہزاروں لوگوں کی زندگیوں کا مسئلہ ہے یہ. میں منصور بھائی, میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں. وی ہیو نو ایگو, دیٹس وائی ہم نے پہلے پریس کانفرنس بھی نہیں کی, تقریر بھی انہوں نے پہلے کی, صوبائی اسمبلی کے فلور پر بھی کی, سوات میں جا کر بھی بات کی, اداروں پر بھی بات کی, فوج پر بھی بات کی, اے آئی جنریٹڈ ویڈیوز بھی انہوں نے بنائی, اس کو اسپریڈ آؤٹ کیا, وفاقی حکومت پر بھی لان تان کی. ہم نے تو اس کا جواب دیا ہے صرف فقط. حملہ بھی یہ کرتے ہیں, مذاکرات کی دعوت بھی ہم دیتے ہیں, ایگو بھی ہماری کوئی نہیں ہے, کیونکہ یہ انسانی جانوں کی بات ہے, لوگوں کی حیا اور عزت کی بات ہے. وی ہیو نو ایگو. ہم پھر کہتے ہیں وی ہیو نو ایگو, بٹ آپ کا صوبہ ہے, آپ کا وزیر اعلیٰ کہتا ہے کہ میں چیف ایگزیکٹو ہوں, تو چیف ایگزیکٹو صاحب پک اپ دا فون, ایک ٹیکسٹ کریں, ایک کال کریں, پرائم منسٹر آپ کو فوراً ریسپونڈ کریں گے. چلے ٹھیک ہے سر, ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ بتائیں گے نہیں, تو ان کو کیسے پتہ چلے گا؟ منیب صاحب یہ ساری گفتگو آپ نے سنی سر. اصل بات جو مجھے فیل ہو رہا ہے, مطلب یہ تو ٹھیک ہے ہم وادی تیرا کے حوالے سے بات کریں, اصل بات سر وہی ہے, the CM is right now busy کہ وہ ایک اسٹریٹ موومنٹ کو لیڈ کر رہے ہیں, 8 فروری کے اوپر فوکس ہے, اور میرے خیال میں کچھ بھی ہو رہا ہے, کہیں ایک جگہ بھی وفاق اور صوبے میں کوارڈینیشن نہیں نظر آ رہی ہے. اور اس کی ریزن صرف اور صرف یہی ہے کہ جس طرح CM صاحب نے کہا تھا کہ جی ہمارا فوکس جو ہے نا وہ صرف یہی ہے کہ عمران خان کو رہا کروانا ہے ہم نے, اور وہاں پہ کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی. کیا وہ جب تک وہ چیز ریزالو نہیں ہوگی, یہ آپس کی کوارڈینیشن یہ اسی طرح ہی چلتی رہے گی آپس میں؟ منصور صاحب, میرے لیے تو جو زیادہ تشویشناک بات ہے نا وہ یہ کہ دیکھیں وہ مسئلہ تو حل نہیں ہو رہا, جو عمران خان صاحب والا یا وہ جو سارا سلسلہ ہے وہ تو حل ہوتا مجھے نظر نہیں آ رہا. صحیح. وچ اگین از ویری انفارچونیٹ. ہونا چاہیے, اتنی لمبی تلخیاں تو نہیں ہونی چاہیے, لیکن وہ نہیں ہو رہا. یہ جو معاملہ ہے آئی ایکسپیکٹڈ اے لاٹ بیٹر فرام ایوری ون, لیکن میرے لیے یہ بڑا پرابلمٹک سی چیز ہے. میں بڑا ڈسپیشنیٹلی یہاں بات کروں گا. مجھے ابھی بھی ڈاؤٹ ہے, مجھے شفیع جان صاحب ہمارے بھائی ہیں, ان کے پاس ریزنز ہوں گی, ایویڈنس ہوگا, سہیل آفریدی صاحب نے بطور چیف منسٹر ان سے شیئر بھی کیا ہوگا, بٹ مجھے یقین مانے اس بات پر تھوڑا سا اعتبار کرنا اس لیے مشکل ہو رہا ہے کہ کیوں انہیں یہ لگتا ہے کہ ایک انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کو مدعا بنایا جائے گا کہ سہیل آفریدی کو بدنام کرنا ہے اس کے لوگوں میں. یہ اس کو تھوڑا سا نا سٹمک کرنا, ڈائجسٹ کرنا بڑا مشکل کام ہے. اچھا, اس لیے کیونکہ صرف سہیل آفریدی صاحب تو نہیں ہے نا, انہوں نے خود مینشن کیا 17,000 فیملیز, 15,000 کل آ گئی, 2,000 ٹرانزٹ میں تھی, آن دا وے تھیں, اور ان کا پتہ نہیں کیا پرسانے والے جو گھر سے نکلتا ہے. میں نے IDPs کور کیے ہیں خود, رائے حق ہوا, رائے حق 1, رائے حق 2, میں خود دیکھا ہے. IDPs جو ہوتے ہیں, نو میٹر گورنمنٹ کسی بھی کو جتنا فیسیلیٹیٹ کرے, فوج کرے, جب آپ اپنے گھر سے نکلتے ہیں تو آپ بے حال ہو جاتے ہیں. ظاہری بات, کوئی بھی ہو نا. امیجن یور سیلف, مائی سیلف, ہم اپنے گھروں سے نکل کے کسی جگہ بھی جائیں, اللہ کے کرم میں بھی ہوں, آپ کسی ہوٹل میں بھی چلے جائیں تو آپ 2 دن بعد تنگ پڑ جاتے ہیں کہ یار میں نے اپنے گھر جانا ہے. امیجن دا پلائٹ. مجھے زیادہ افسوس اس بات کا ہو رہا ہے کہ یہ ڈسکشن کیا ہے کہ پہلے آپ فون کر لیں, وہ کہہ رہے ہیں جی آپ کر لیں, مطلب آپ کر لیں تو ایشو ریزالو ہو جائے گا. لوگوں کی زندگی اتنا تناؤ بڑا ہوا ہے, اتنی تلخی بڑھ گئی ہے کہ عمران خان صاحب کا ایک اپنا ان کا نیریٹو ہے, بیانیہ ہے, وہ یا ان کی جماعت کا ہے, ان کے سوشل میڈیا کا ہے. جو سہیل آفریدی صاحب ہیں وہ اس وقت اوبیسلی عمران خان صاحب کے بعد از اے پوسٹر بوائے, سب سے زیادہ میرے خیال میں پاپولیرٹی اس وقت باہر اگر کسی کی ہے تو وہ سہیل آفریدی صاحب کی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ سہیل آفریدی صاحب کے اوپر اپنے ورکر, ووٹر, سپورٹر کا بھی پریشر ہے. تبھی تو وہ یہ کہتے ہیں نا میری پرائیورٹی عمران خان کی رہائی ہے, میں نے اسٹریٹ موومنٹ مجھے انہوں نے کہا ہے میں نے کرنی ہے. فیئر انف, ضرور کریں, لیکن کچھ چیزوں کے لیے آپ کو اگین پھر وہی بات آ رہی ہے کہ وہ کہیں گے نہیں خان صاحب سے ملنے دیں تو شاید ہم کو درمیانی رستہ نکالیں کہ ایٹ لیسٹ ورکنگ ریلیشن شپ تو وفاق سے بنے یا اور جگہوں پر بنے.
اس وقت اتنا نہیں برا مطلب یہ کیا وہ سچویشن ہے کہ جو آخری انسٹرکشنز آئی تھیں جی میں عہدے تے چل رہے ہیں ہاں تو وہی مطلب میں نے جب تک مجھے کہا نہیں جائے گا کہ جو ٹھنڈے ہو جاؤ تو میں ٹھنڈے نہیں ہونا. آئی کین پریڈکٹ, مجھے نہیں پتا شفیع جان صاحب اس کے بارے میں کیا کہیں گے, لیکن میں پریڈکٹ کر سکتا ہوں کہ اگر آپ ان سے بھی پوچھیں گے تو وہ کہیں گے یار کرائیں ملاقات پھر خان صاحب سے, اگر ملاقات کروا دیں اور انہیں یہ بتائی جائے بات کہ اس وقت ایک کرائسس ہے اور ہمیں وفاق سے کوآرڈینیشن چاہیے اور بات چیت بھی کرنی, ہو سکتا ہے خان صاحب کی پوزیشن بدلے. شفیع جان صاحب یہ منیب صاحب کا ذرا پہلے سوال کو تو آپ جواب دیں, آپ کو کیوں اس طرح لگتا ہے کہ جناب اگر وہاں پہ کوئی آئی بی اوز ہو رہے ہیں تو وہ ایکچولی سہیل آفریدی صاحب کو سیاسی ڈنٹ پہنچانے کی کوشش ہے, اس کا اس سے کیا تعلق ہے؟ منصور صاحب یہ بات بڑی کلیئر ہے, یہ میں منیب صاحب کی بات سے اتفاق نہیں کرتا. کہاں پہ آئی بی او کا لفظ یوز ہوا ہے میں کل سے چیخ کے کہہ رہا ہوں. بڑا سمپل سا سوال ہے, اختیار صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, آپ ان سے منصور صاحب پوچھ لیں کہ جب ڈسپلیسمنٹ ہو رہی تھی پچھلے ایک ہفتے سے ہو رہی تھی, اس کے ویژولز آ رہے تھے, تب وفاق کی حکومت کدھر تھی؟ انہوں نے 5 دن انتظار کیا کہ وہاں پہ کوئی مس ہیپ ہو, وہاں پہ کوئی اللہ نہ کرے کوئی کسی کی موت واقعہ ہو, اللہ نہ کرے کہ ایسا کچھ بھی وہاں پہ ہو, اور اس ایشو کو لے کے ہم تحریک انصاف کے کھاتے میں ڈالیں, صوبائی حکومت کے کھاتے میں ڈالیں, سہیل آفریدی صاحب کے کھاتے میں ڈالیں اور اس کو ہم سیاسی ڈینٹ دیں. لیکن وہ جس طریقے سے ہم نے فیسیلیٹیشن کی ہے, پہلی دفعہ ہم نے تمام لوگوں کو محفوظ مقامات تک منتقل کیا ہے, کوئی بندہ راستہ میں نہیں پھنسا. میں نے خود برف باری میں کھڑے ہو کے لوگوں کو ریسکیو کیا ہے, صوبائی ایڈمنسٹریشن وہاں موجود ہے, ریہیبلیٹیشن کی منسٹری وہاں موجود ہے, 1122 وہاں موجود ہے, سی ایم صاحب خود مانیٹر کر رہے ہیں. کوئی صحافی یہ سوال کیوں نہیں پوچھتا کہ 5 دن جب ڈسپلیسمنٹ ہو رہی تھی آپ پہلے دن آ جاتے, آپ کہہ دیتے, آپ پریس کانفرنس کرتے کہ ہم کوئی آپریشن نہیں کر رہے, یہ ڈسپلیسمنٹ کیوں ہو رہی ہے, صوبائی حکومت ان لوگوں کو واپس کرے, ہم واپس نہ کرتے تو ہم ذمہ دار. شفیع صاحب ایک منٹ سنیے گا, یہاں پہ ایک سوال جو سامنے آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جناب یہ جو بھی ڈسپلیسمنٹس ہو رہی تھی اس کی بہت بڑی وجہ موسم ہے اور یہ ہر سال ہوتی ہیں, لیکن اس کو اس بارے میں ڈال دینا کہ جناب چونکہ وائڈ اسپریڈ ایک آپریشن ہو رہا ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے اختیار صاحب یہ فرما رہے تھے کہ یہ آپریشن جو ہوتا ہے اس میں ٹینک آتے ہیں, اس میں بختر بند گاڑیاں آتی ہیں. آپ نے کوئی ٹینک, بختر بند گاڑیاں, ہیلی کاپٹرز اس ایریا کے اندر دیکھے ہیں ابھی تک کیا؟ منصور صاحب یہ جو ڈسپلیسمنٹ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہر سال ہوتی ہے, جو ڈسپلیسمنٹ ہوتی ہے وہ اکثر جو فیملیز ہوتی ہیں ان کے 2 گھر ہوتے ہیں, ایک باڑہ میں ہوتا ہے, ایک اوپر تیرا میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, وہ لوگ جو ڈسپلیسمنٹ کرتے ہیں وہ اپنے گھروں کو لاک لگاتے ہیں اور اپنے ایک بندے کو وہاں پہ چھوڑتے ہیں اور وہ نیچے آ جاتے ہیں. وہ اپنے گھر کا ساز و سامان ساتھ نہیں لے کے آتے. یہ جو لوگ آ رہے ہیں جو 17,000 فیملیز ہیں, یہ اپنے ساز و سامان کے ساتھ آ رہے ہیں, یہ اپنے چارپائیوں کے ساتھ آ رہے ہیں, بچوں کو ساتھ لے کے آ رہے ہیں. یہ جو ڈسپلیسمنٹ ہے یہ جبری انخلا ہے, یہ جو ڈسپلیسمنٹ ہے یہ آپریشن کی وجہ سے ہے. یہ جو ڈسپلیسمنٹ ہے یہ فیڈرل حکومت کی جو ایک سوچ ہے, جس طریقے سے ہمارے اوپر ملٹری آپریشن کو امپوز کر دیا گیا اس کی وجہ سے ہو رہی ہے. یہ جو ڈسپلیسمنٹ ہے یہ نارمل ڈسپلیسمنٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے شفیع صاحب, میں دوبارہ میرا سوال, آپ نے کیا وہاں پہ کوئی ٹینک دیکھے ابھی تک؟ منصور صاحب یہ ہم 20 سال سے وہاں پہ ٹینک بھی دیکھ رہے ہیں, ہم ڈرون حملے بھی دیکھ رہے ہیں, ہم ملٹری آپریشنز بھی دیکھ رہے ہیں, وہاں پہ قبائلی علاقوں میں فوج بھی موجود ہے. تو یہ 20 سال سے وہاں پہ موجود ہے. ان کے لیے بہت بڑی ٹینکس کی یا ٹروپس کی جو میں سر یہ دیکھیں, آپ یہ ابھی منیب صاحب بھی بتا رہے تھے کہ جب آپریشن راہ راست ہوئے یا آپریشن ضرب حزب ہوئے, یہ سارے ہم نے دیکھے ہوئے ہیں, کور کیے ہوئے ہیں بطور جرنلسٹ. جب اس طرح کے بڑے آپریشنز ہوتے ہیں تو ظاہری بات ہے پوری جو ہے وہ کمپنیز وہاں پہ موو کی جاتی ہیں. کیا آپ نے اس قسم کے وہاں پہ ایکوپمنٹس دیکھے ہیں؟ کیا وہ دیکھا ہے آپ نے؟ منصور صاحب وہاں پہ پہلے سے پاک فوج موجود ہیں, وہاں پہلے سے. کیا آپ کو علم میں نہیں ہے کہ ڈرون حملے وہاں پہ ہوتے تھے؟ وہاں تو گن شپ ہیلی کاپٹر وہاں پہ نارمل بات ہے. یہاں وہ پہلے سے ساری چیزیں وہاں موجود ہے. ان کی ٹروپس کو آگے لے کے جانا یا وادی تیرا میں لے کے جانا ان کے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے. قبائلی علاقوں میں پچھلی 20 سال سے موجود ہے. اچھا چلے, میں آپ کا ایک ویسے پوائنٹ آف ویو جاننا چاہوں گا, آپ کو آئی بی اوز سے کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ آپ کو تو چلے آپریشن سے مسئلہ ہے نا, آئی بی اوز سے کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن وہاں پہ دہشت گردوں کو ہنٹ کرنے کے لیے اگر کیا جائے, آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں؟ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن پہ ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. دہشت گردوں کو نشانہ بنانا چاہیے, دہشت گردوں کو بالکل ان کے ساتھ کوئی رعایت نہیں اختیار کرنی چاہیے, لیکن دہشت گردی کی آڑ میں سیویلین کو شہید کرنا وہ اس کی اجازت ہم نہیں دیں گے. ٹھیک ہے, تو مطلب اگر وہ کس طرح سر آئیڈینٹیفائی ہوگا؟ اگر ظاہری بات ہے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہے, انٹیلیجنس آتی ہے ایک چیز کی
کہ جناب اتنے لوگ اتنے دہشت گرد انٹیلیجنس کریکٹ ہونی چاہیے. انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں ڈسپلیسمنٹ نہیں ہوتی. انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں علاقہ نہیں خالی کروایا جاتا. سوال وہی ہے منصور صاحب, جس دن پہلے دن انخلا شروع ہوا تو اس دن فیڈرل حکومت کی درتی وہ آتے پریس کانفرنس کرتے اور ہمیں کہتے تھے. آپ چونکہ 3 دفعہ اس بارے میں بات کر چکے ہیں, میں کل سے پوچھ رہا ہوں, کوئی مجھے جواب نہیں دے رہا. یہ اختیار صاحب ابھی جواب دیتے ہیں نا, آپ کے ساتھ بیٹھے میں, بڑا کلیئر کٹ آپ نے سوال کر دیا. اختیار صاحب گو ہیڈ پلیز آنسر دس. دیکھیں جی, میں آپ کو بات بتاتا ہوں. یہ 3-4 دن والی بات جو ہے نا, یہ بڑی سڑی ہوئی بات ہے. آپ 3-4 مہینے پہلے کی بات کریں. 3-4 مہینے پہلے سے آپ نے سارا پروگرام بنایا ہوا تھا. میں پھر کہوں گا, اب یہ خوش ہوتے ہیں یا ناراض ہوتے ہیں, شفیع جان صاحب ہمیشہ جو ہیں یہ پرسنل اٹیک بھی کر جاتے ہیں. اس دن ایک شو میں انہوں نے کہا کہ مجھے آپ اپنے ترجمانی سے لگتے ہیں کہ آپ پشتون بھی نہیں ہیں. اب میں ان سے سرٹیفکیٹ لوں گا کہ میں پشتون ہوں کہ نہیں ہوں. میں پشتون قوم کی لڑائی لڑتے لڑتے میں 14 جیلیں کاٹ چکا ہوں. یہ مجھے بتائیں گے کہ میں پشتون ہوں کہ چلے سر, وہ تو اب نہیں ہو رہی نا بات. خان کے علاوہ کوئی پشتون نظر نہیں. یہ تو بات نہیں ہو رہی نا, کوئی جواب نہیں آئے گا منصور صاحب, جواب نہیں آئے گا میرے سوال کا. آپ کو سمپل جواب دیتا ہوں, لیکن آپ کو آپ کی بات کا جواب دینا بھی بڑا ضروری تھا کہ یہ آپ مت سوچیں کہ ایک آپ کی جماعت ہے تو دوسری کوئی جماعت نہیں ہے, ایک آپ پشتون ہے تو کوئی دوسرا پشتون نہیں ہے. وہ میرے شو میں تو اختیار صاحب ایسی کوئی بات نہیں, جو کیا ہے وہ ریکارڈ پہ ہے. کل کو اگر میں آپ کو کہہ دوں کہ میں آپ کو سرٹیفکیٹ نہیں دیتا کہ آپ پشتون ہی نہیں ہے, آپ دونوں نہیں سرٹیفکیٹ دے سکتے. میں لیڈر کو بھی نہیں مانتا ہوں کہ وہ پشتون نہیں یار. اختیار صاحب, سر یہ ساری چیزیں جو ہے سر نہ میرے پاس مت کریں, فیکٹس اینڈ فگرز پر آئے. میرے پاس 4 مہینے سے نہ محب وطن کا نہ 4 مہینے سے, تو اگر آپ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے تو کسی کو آپ سے لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ وہ آپ سے کوئی سرٹیفکیٹ لے رہا ہوں. ہاؤ کم یو کین سے کہ وہ پٹھان ہے, وہ نہیں ہے, پشتون ہے, وہ نہیں ہے. میں اگر آپ مجھ سے پوچھیں, آپ کا لیڈر بھی پشتون نہیں ہے. ارے نہیں چھوڑے نا, یہ میرا ضرورت ہے, یہ میں سمجھتا ہوں. مت کریں ایسی بات. منصور صاحب میرے سوال کا جواب نہیں آ رہا, آپ کے سوال کا جواب نہیں آئے گا. پہلے دن بیٹھ جاتے ہیں, ہمیں ایکسپوز کر دیتے ہیں. آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ 4 مہینے پہلے سے یہ سلسلہ شروع ہو گیا تھا. آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ ہمیں آپ نے آن بورڈ نہیں لیا تھا. آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ آپ کے پاس وفاقی حکومت کا کوئی نمائندہ کسی میٹنگ میں جرگے میں نہیں بیٹھا تھا. آپ کے پاس وفاق کا کوئی سرکاری بندہ نہیں بیٹھا تھا, کوئی سیکٹری فیڈرل سے نہیں آیا تھا جو آپ کے ساتھ بیٹھ کے آپ کو اس چیز کے ساتھ ایگری کرے کہ آپ لوگوں کو نقل مکانی پر مجبور کرے. دس از واٹ آئی انڈرسٹینڈ. میں سمجھتا ہوں کہ خیبر پختونخوا میں ایسی کارروائیاں مال بنانے کے لیے کی جاتی ہیں, اور اب میں اس کی دلیل میں یہ بات کرتا ہوں. یہ کہتے ہیں نا, اس سے پہلے انہوں نے بات کی کہ یہ لوگوں کو ڈسپلیس کر کے راستے میں چھوڑ دیتے ہیں. بکاخیل کا انہوں نے نام لیا. میں بتاتا ہوں. اختیار صاحب پہلے سوال کا جواب دے دیں جو وہ پوچھ رہے ہیں. منصور صاحب میرے سوال وہی کھڑا ہے. آپ نے جب نقل مکانی شروع ہوئی 4-5 دن کے بعد پولیٹیکل مائلیج کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں. سر ایٹ دا مومنٹ ہمیں جب پتا چلا کہ آپ لوگوں کو نکال رہے ہیں, اور لوگوں کو نکالنے کے لیے آپ نے ہمیں آن بورڈ نہیں لیا, لوگوں کو نکالنے کے لیے آپ نے ہمارے ساتھ کوئی میٹنگ نہیں کی, جب ان کی ویڈیوز آنا شروع ہوئی تب اس وقت ہم نے اپنی پوزیشن کلیئر کی کہ دیٹ از دا سول ریسپانسبلٹی اینڈ ڈیسیژن made and taken by the provincial government. We have got nothing to do with it. منصور صاحب پہلے دن آ جاتے, پریس کانفرنس کرتے, یہ کسی مسہیپ کا انتظار نہ کرتے. اللہ نے کوئی مسہیپ نہیں ہوا. آپ اپنی باری پہ بول لیجئے شفیع. میں منصور صاحب کے ساتھ آپ اپنی میری باری میں مت بولیے, آپ اپنی باری پہ بول لیجئے, بہتر ہے آپ اپنی باری پہ بات کریں. آپ کو پتہ لگ گیا ہے سوال کا جواب کیا چیز والے کے پاس نہیں ہے. اب جو ان کو پتہ لگ گیا ہے نا کہ میں کیا کہنے لگا ہوں, اب یہ بالکل لے آئیں ہوائیں اڑنے لگی ہیں. بکاخیل کی ریکارڈ لیں. یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگوں کو باہر نکال کے روڈ پہ چھوڑ دیتے ہیں, پھر ان کا پوچھتے نہیں ہیں. جی منصور صاحب, this is an authentic document I am having and holding in my hand. یہ کہتا ہے internally displaced persons کے لیے an additional rupees 117.166 billion has been provided to Khyber Pakhtunkhwa over the years
to support internally displaced persons. 117 अरब रुपए हमने इनको बकाखेल को कितने दिए IDPs के लिए दिए हैं। मंसूर साहब ये पता करें बकाखेल के लिए कितने दिए हैं अब ज़रब अज़ब के जो वहां पे लोग हमारे यहाँ पे तो अरब रुपए एक मिनट सर, एक मिनट, इख्तियार साहब एक मिनट, इख्तियार साहब एक मिनट, एक मिनट, 20 साल से मिलिट्री ऑपरेशन कर रहे हैं, मेरा नुकसान कितने बिलियन डॉलर्स का हुआ है? अरब रुपया मेरे तो हजारों अरब रुपए का नुकसान हुआ है, आप मुझे 100 अरब रुपए दे रहे हैं। वो ये स्ट्रीट मूवमेंट पर लगाते हैं, रैलियों पर लगाते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, बकाखेल के मकाम पे जो मेरे लोग बैठे हुए हैं उनके लिए फेडरल हुकूमत ने कितने अरब रुपए दिए? इन्होंने खुद बकाखेल का जिक्र किया है। किस चीज के बारे में? किस चीज के मकाम पे मैं आपको ओवरऑल सारी डिटेल कोई सवाल का जवाब इनके पास नहीं है, मेरे पास पख्तून कौम को जलील करने के अलावा इनके पास कोई एजेंडा नहीं है। पश्तून कौम को जितना जलील आपने किया, आपके लीडर ने किया, आपकी हुकूमत ने किया, खुदा पूछेगा तुम लोगों को, अल्लाह पूछेगा तुम लोगों को, अल्लाह पूछेगा, कयामत का दिन भी आएगा, पठान कौम पश्तूनों के हाथ होंगे और आपके गिरबान होंगे। एक दिन मैं मंसूर भाई, एक दिन पश्तून कौम मुड़ कर आएगी और इनके कपड़े फाड़ेगी, वो दिन हम देखेंगे। मेरी बात सुने, कयामत का दिन होगा। मेरी बात सुने, आप दोनों मेरी बात सुने। पख्तून कौम जो है बड़ी काबिल इज्जत कौम है, आप दोनों पख्तून हैं, दोनों को एक दूसरे को सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। आप हमेशा पख्तून दुश्मन पॉलिसियों के साथ आइए। रिक्वेस्ट है, डोंट डू दैट, प्लीज डोंट डू दैट। मुनीब साहब, कमिंग बैक टू दैट अगेन प्रोपोजिशन अगेन, कि यहाँ पे लोगों की जिंदगियों के बारे में बात हो रही है। मैंने आज भी इस शो में मेरी कोशिश स्टार्ट से मैंने की कि कोई आपस में पीस अकॉर्ड हो जाए, ये मिल के आपस में इकट्ठे चले। वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जी आप स्ट्रीट मूवमेंट के लिए सारे पैसे जो है इसका गबन कर रहे हैं। देखिए, जो अभी इख्तियार वली साहब ने फरमाया उसका मेरे पास तो कोई एविडेंस नहीं है, ये इल्ज़ाम एक्यूजेशन है। आई एम श्योर आपके पास भी एविडेंस नहीं है, जवाब तो और नहीं देना है। मैं सिर्फ इतनी बात कहूँगा, मुझे उम्मीद तो थी कि शायद ये मसला इतना नहीं खिंचेगा, लेकिन मैं दोबारा मंसूर साहब इसके अलावा ना आपके पास कुछ ऐड करने के लिए बचता नहीं है, बिकॉज यहाँ पॉलिटिक्स नहीं है। मैं आप जितनी मर्जी इस चीज़ को मैं हमेशा कहता हूँ जितना मर्जी एनालिसिस इसके ऊपर कर लें, ये एक जेन्युइन इशू है, एक क्राइसिस है जिसको बहरहाल हल सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत ने करना है। सूबाई हुकूमत कहती है हमें आपकी ज़रूरत नहीं है, हम आपसे नहीं बात करना चाहते, और या बहुत ज़्यादा सावर हो गया रिलेशनशिप, तो उसका नुकसान क्या होगा? देखिए, अगर इस वक्त IBO नहीं हो रहा मौसम की सख्ती की वजह से, अगर शफी जान साहब फरमाते हैं कि इन्होंने पहले जिस दिन इनखलाज शुरू हुआ तो इन्होंने क्यों आके प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की? मुनीब साहब फिर IBO जी, वो उन्होंने कहा कि जी वो ऑपरेशन है और मैं कह रहा हूँ IBO है, और वो ये कहते हैं कि नहीं IBO का लफ्ज़ ही इस्तेमाल नहीं हुआ। और वो तलाल चौधरी साहब की एक स्टेटमेंट को उन्होंने पहले भी मेरे प्रोग्राम में भी रेज़ किया कि यार आप वो स्टेटमेंट सुने, उन्होंने ऑपरेशन कहा है। मैं सिर्फ इतनी अर्ज़ करूँगा कि ये अभी नहीं, अगर आपको याद हो कुछ अरसे पहले भी जो फौज की तरफ से ब्रीफिंग्स हुई थी, आई थिंक इवन गंडापुर साहब भी उस वक्त थे जब ये सिलसिला शुरू हुआ था ना, तो बार बार जिक्र आता था कि दी इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस होने हैं, वो ज़रूरत है। और IBOs का, आई कुड बी रॉन्ग, बट ये तो नहीं ना कि आप भी गलत हों और भी 4 सहाफ़ी गलत हों कि किसी को नहीं पता, नहीं फुल स्केल ऑपरेशन था और हमें नहीं पता था। मेरे ख्याल में थोड़ा सा सबको थोड़ा 2-2 कदम पीछे हटना चाहिए। अगर शफी जान साहब को लग रहा है कि हम गलत हैं या हमारी अंडरस्टैंडिंग गलत है, उनकी दुरुस्त है, फेयर इनफ, बट कोई मसले का हल तो निकालना है। शफी जान साहब, ये अब जाहिर बात है बड़ा सिवियर एक्यूजेशन आपके ऊपर लगाया गया है इख्तियार वली साहब की जानिब से। पहले आप रिस्पॉन्ड कीजिए, उसके बाद अगला सवाल मैं इख्तियार साहब से करूंगा। प्लीज गो हेड। नहीं, कौन से इख्तियार साहब की बीच में आवाज मुझे? इख्तियार वली साहब ने आपके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया है कि जनाब ये पैसे जो आप लोगों ने इनखला के लिए एलोकेट किए हैं, ये एक्चुअली आप अपनी स्ट्रीट मूवमेंट के ऊपर जो है वो खर्च कर रहे हैं, जो सुहेल आफरीदी साहब इस वक्त आजकल हमारी जो स्ट्रीट मूवमेंट है मंसूर साहब, उसके पेट्रोल जो है वो भी अपनी गाड़ियों में अपनी जेब से डालते हैं। ठीक है। हम जो टिकट लेते हैं इकोनॉमी क्लास के वो भी अपने जेब से लेते हैं। ठीक है। हमें गवर्नमेंट की किसी वसाइल की जरूरत नहीं है स्ट्रीट मूवमेंट के लिए। अलबत्ता 5300 अरब की जो करप्शन है वो इनके खाते में है। इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक इनका सूबा दूसरे नंबर पे, पंजाब 39% के साथ करप्शन में दूसरे नंबर पे है। करप्शन की कहानियां इनकी बड़ी परवान भी चढ़ रही है, और बाकी तो सर्टिफाइड मैं कुछ नहीं कहूँगा। करप्शन पे बात और नून लीग ये बिल्कुल क़यामत की निशानी है। साहब, ये गुफ्तगू आपने सुनी है, आपके पास कोई प्रूफ है इतना बड़ा इल्जाम जो आपने सुहेल आफरीदी साहब के ऊपर लगाया? मैं फिर कहता हूं कि 117
117 अरब रुपए हमने आपको दिए हैं इंटरनली डिस्प्लेस्ड IDPs के लिए, उसका कोई हिसाब बताएं। आप छोड़ दें सारी चीजों को, इतना बता दें कि आपने बिल्कुल देने को तैयार है मंसूर साहब। चले वो क्लियर हो गया सर, दे दें कि आपने किसको दिया है। वो सर देने के लिए तैयार है ना, जारी बात है, यहाँ तो बैठ के खाता नहीं खुलेगा, लेकिन वो देने के लिए तैयार है। मंसूर साहब तैयार इसके ही है साथ ना, ये ये तखमीना आज भी कहते हैं लगाएं। मैं तैयार हूं, फिर ये आते नहीं है, फिर पता ही नहीं चलता। जी मंसूर साहब जी, इसके शुक्रिया। साथ ये तखमीना भी लगाए हाँ। कि 117 अरब की तो ये बात कर रहे हैं, हाँ। हमारा वहां पे दहशतगर्दी की वजह से और मिलिट्री ऑपरेशन की वजह से कितने अरबों रुपए का नुकसान हुआ है, कितनी हमने शहादतें दी हैं, कितने लोग हमारे डिस्प्लेस हुए हैं, किस तरीके से हमारा कारोबार तबाह हुआ है, किस तरीके से हमारा अमन तबाह हुआ है। बहुत शुक्रिया शफी जान साहब, इख्तियार वली साहब, मुनीर फारूक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम से अब तक इतना ही, कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।